یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ باوضو ہو کے یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکیں، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائیں، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ 10 دن ہیں تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک رزق کی دولت سے خود چلاتا رہتا ہے۔ پیارے محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ ایک نورانی، متبرک اور پر حکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے آیا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن جس کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیہ کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کی عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزارے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں در نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جو بندہ روزانہ باوضو ہو کے یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جس کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہیں جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتیں۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، ایک تسبیح نہیں، ایک تحفہ خزانہ ہے جو صرف اسے اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزارتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس قیمتی وقت بنا لیتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بند دروازے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگ دستی سب ختم ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسماء یعنی بعض اللہ کے نام جو ایسے رکھتا ہے، جو بندہ اخلاق سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، عزت، دولت، ہر چیز میسر آ جاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بننے دیکھا ہے، ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ، خون ریزی حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ محترم ناظرین، 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات اسی دن ملی تھی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھتے تو فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے حق سے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ صحیح مسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزوں کو بدلے 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ صحیح مسلم۔ محترم پیارے ناظرین، یہ پیاری پیاری احادیث پر آپ عمل کر کے کروڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے نواسے اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، لیکن بعض لوگ غلو کرتے ہیں، سینہ کوپی کا ماتم اور خون کو زخمی کرتے ہیں، جسے غیر صحیح اعمال کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا، یہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا، توبہ استغفار کرنا، غیر صحیح بدعات سے بچے، سینہ کو بھی زنجیر زنی اور نوحہ خوانی کے محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ پیارے محترم ناظرین، جھوٹے واقعات یا من گھڑت قصے بیان کرنا، اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات و پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم کی برکت سے آپ سب لوگوں کے ہزارہ حاجات، ضروریات اور غیبی خزانوں سے پوری فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے آپ ان کے گھر اور ان کی اولاد، ان کے رزق اور ان کے مال و برکت میں، دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے ان کی اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار اور کاروبار، سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مشکلات اور تکالیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات اور تکالیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ اے اللہ، جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اور نرینہ اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، آپ ان کی من مراد اور دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ایک بار اپنا نام اور ضروری پیغام لکھ کر ہمیں دیجیے۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر ادھورا کام انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پورا ہوگا۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت مواقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل جلالہ آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے بے شمار رزق دے دیتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے بے شمار اور مالا مال و دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ رب کریم ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے آپ نے یقین کامل ہونا لازمی ہے، اور جب یہ وظیفہ کریں تو صدقے کی نیت لازمی کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی، دشمنی سے نجات کے لیے بھی، قرض کی ادائیگی کے لیے بھی،
گھر، اولاد اور عزت میں بھی برکت کے لیے، بے اولادی کے لیے بھی خاتمے کے لیے، رشتے طے ہونے کے لیے، مطلب کہ ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو اور جنات، سایہ دار چیزوں کے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری اور شفا کے لیے آج کا یہ وظیفہ اکثیر الخاص ہے۔ آپ دوستوں نے بس ایمان کامل کے ساتھ اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کو کرنا ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک بار بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، یہ محرم الحرام کا بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں اسلامی سال کا شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اچھے اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی آپ دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں، اور آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ جل جلالہ آپ پر اپنی دولت، مال اور رزق کے دروازے ضرور کھولے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے گھر میں مال و برکت دولت کی وفرانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ تکلیف اور شکایت کرتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کے سامنے رکھتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے سب کا رزق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر چیز کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی رزق ہے اور مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں میں بسیرا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جس کا مفہوم ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کی وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں
ان کی رزق کی ذرائع بھی ہے اور ہم ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کی تلاش کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں عقیدہ بھی دین ہے، شاعر توبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہیں، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہذا رزق کے حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کل یہ نوجوان کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے یا کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی اور تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا حصے کا پورا رزق نہ لے لے، اگرچہ کسی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہیں، اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب، دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں ہے، لیکن بسا اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا گیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا، انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ سود ہو، جوا ہو، رشوت ہو، ناپ تول میں کمی ہو، اجتماعی اعمال کو ہڑپ کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تنگ دوریوں میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں بڑی برکت اور تقوی کے ساتھ منسق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا شکر کی توفیق کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ابراہیم، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا، چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں ایک سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتے ہیں کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی لمبی عمر ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایک عظیم صفت ہے
جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے۔ مسلمان کا ہر ایک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اسے زیادہ بھی دے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں در نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہو جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکیں، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائیں، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہیں تسبیح کے ذرائع خزانے حاصل کرنے کے، جو تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک رزق کا انتظام اور خود چلاتا ہے۔ تو محرم کے چاند سے لے کر 10 محرم تک یہ تسبیح یا غنی ہو، یا نافع ہو، یا فتح ہو، یا وہاب ہو، یا غنی ہو، یا نافع ہو، یا فتح ہو، یا وہاب ہو، ہر 10 کم از کم 100 مرتبہ کسی نماز کے بعد آپ چلتے پھرتے وضو کے باوضو تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں رزق، نسلوں کی کامیابی، روحانی بلندی کی، اور دیکھیں آپ کے دروازے کھلتے، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترنے ہیں، اور کیسے آپ کا نام نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام کی بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ پورا سال خوشحالی میں آنے والے پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ آپ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔